یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے. جو طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات چڑھے, سدرۃ المنتہا بھی گزر گیا, عرش سے بھی اوپر چلے گئے. اللہ نے عرش پر پڑے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ کہا یا حبیبی ادن منی, یا حبیبی ادن منی, یا حبیبی ادن منی. نبی اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاؤ. کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ اپنی اور آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا. یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا. تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے, وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا. خر موسیٰ صعقا بہوش. اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, اور جب سامنے قاب قوسین او ادنا, اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادن منی, میرے حبیب قریب آؤ, آپ قریب ہوئے, یا حبیبی ادن منی, میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی, اے میرے حبیب ادن منی, میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے, تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں سکتا. کسی میں حوصلہ ہی نہیں, کسی میں ہمت ہی نہیں. کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے, طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے, ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو. یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے. جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے, نور کا چولا, بشریت کا چولا اتار دیا, عرش پہ پہنچے, نورانیت کا چولا اتار دیا, اور جب عرش سے لامکان کے لیے پرواز شروع کی, نہ نور تھے نہ بشر تھے. ادھر سے نبی جا رہے تھے, ادھر سے اللہ آ رہا تھا, اور پھر دروازے تک بات پہنچی. اللہ نے دروازہ کھولا, اپنے حبیب کو اندر کیا, اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا. لا حول ولا قوة. 2 کمانوں کا فاصلہ, ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا, ایک اس کی کمان تھی, ایک فتدلہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا, ایک جانے والے کی کمان تھی, ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب دونوں ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے, مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین. پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا. فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے, فتدلہ, اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے, وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. آ 2 کمالوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب, جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے, مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب وہاں پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا, یہاں تک مثالیں تھیں, اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے, دروازہ
کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ ادنا لوگوں، اس سے آگے تمہیں عقائد کی جب بات کی جائے، ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں، تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر، آپ کی مارکیٹوں پر، آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں، یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے، یہ خان صاحب کی ہے، یہ شیخ صاحب کی ہے، یہ زکریا صاحب، یہ انہی نے لکھی ہے، کنفرم ہمیں یقین ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے. تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو، عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء شرک کرتے، ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ. اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا، میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا. ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں، کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں. مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے. گیند تمہارے کورٹ میں ہے، تمہارے میدان میں ہے. اگر یہ اولیاء اللہ ہیں تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں، اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے، عکس ہے، مختلف صورتیں ہیں. ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق. بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے. مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں. کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں. یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، جس کا صفحہ نمبر 57، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے، جہلم سے، بک کارنر پبلیشرز، مین بازار جہلم. یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہے.